ماہ رمضان المبارک تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس ماہ رمضان المبارک میں نماز تہجد پڑھنے کا مکمل طریقہ، نیت کیسے کرنی ہے، کتنی رکعتیں ادا کرنی ہے، کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے یا سوئے بغیر بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں لیکن اس میں غلطی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد ادا نہیں ہوتی۔ تو 2026 میں اس ماہ رمضان میں آپ کیسے نماز تہجد ادا کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنی عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اس لیے جو لوگ نماز تہجد ادا کرنے والے ہیں وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کے تمام سوالات کے جواب بھی مل جائیں گے، اور جتنے دوست احباب نماز تہجد ادا کرنے والے ہیں وہ اس میں کون سی سورت کو پڑھیں گے تو زیادہ فضیلت ہے اور کتنی تعداد میں پڑھی جائے گی۔ دیکھیں نماز تہجد یہ اسلام کی نہایت اہم اور بابرکت عبادت ہے جو رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا شیوا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، دل کو سکون عطا کرتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے ہم تہجد کی نماز کی فضیلت جو ہے نا یہ اس قدر ہے کہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو قریب ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کا ولی اور دوست بننا چاہتا ہے، وہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کی نماز ضرور ادا کرے۔ دیکھیں یہ نماز جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ وہ بندہ، وہ بندی، یہ خواتین بھی اور مرد حضرات، ہر کوئی اسی ترتیب کے ساتھ تہجد ادا کرے جو صحیح طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں یہ ماہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی عظمت، جس کی فضیلت اس قدر ہے کہ اس کا ہر گھڑی، ہر لمحہ ہی اتنی عظمت اور فضیلت والا ہے کہ جو بندہ اس کے اندر ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 2 70 100 اتنا نہیں بلکہ 700 گنا بڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ سعادتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ماہ رمضان امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رمضان المبارک سال کے تمام مہینوں سے افضل ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کو زیادہ محبوب تھے، اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کے واسطے سے باقی 11 بھائیوں کو معاف فرما دیا، اسی طرح ماہ رمضان کی برکت سے اللہ باقی 11 مہینوں کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں، بڑے ہی مقدر والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا کیا ہے، پھر وہ اس مہینے میں اپنی بخشش کروا لیتے ہیں۔ دیکھیں آقا علیہ السلام کا ایک بڑا معروف فرمان ہے، اس فرمان کو بھی سنیں۔ اس کے اندر نماز تہجد ادا کرنے کا مکمل طریقہ، نیت سے لے کر آخر تک مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ اس کے بعد کون سی دعائیں پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ حاجتیں پوری فرماتا ہے، اللہ ہر مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے نماز تہجد کے بعد ایک مختصر سا عمل کرنا ہوگا اور اس کے بعد ایک مختصر سی دعا پڑھنی ہوگی۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی نماز تہجد بھی مقبول ہو جائے گی اور آپ کو ماہ رمضان کے مہینے کی بھی تمام برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ دیکھیں سب لوگ آقا علیہ السلام یعنی کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان ہے کہ ایک روز حضور علیہ السلام ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، سارے صحابہ نیچے بیٹھے ہیں، حضور اپنے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے آگے بڑھے تو حضور نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب ممبر سے اتر آئے حضور خطبہ دینے کے بعد
صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل میرے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو ہلاک ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے پھر کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پائے، دونوں کو یا کسی ایک کو، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، تو میں نے پھر کہا آمین۔ یہ حدیث پاک جس کو جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر مہر ثبت فرما کر سخت بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صاحب الاولاق کے صدقہ میں ہم گناہگاروں کو ان تینوں بد دعاؤں سے محفوظ فرمائے، اس لیے کہ دوستو ماہ رمضان کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ تو نماز تہجد جو ہے اس کو آپ نے فجر کی اذان سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے، اس کے لیے سونا شرط ہے یا نہیں یہ بات ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے آپ اس کی نیت سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ التہجد بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، تو 2 کر کے یہ رکعتیں ادا کرنی ہے، 4 نہیں آپ نے پڑھنی، 2 کر کے یہ نماز تہجد ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو نیت کا طریقہ ہے، یعنی کہ 2 رکعت نماز صلاۃ یا 2 رکعت نماز تہجد بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں 2 رکعت نماز تہجد بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر۔ خواتین بھی ایسے نیت کریں گی، مرد حضرات یعنی ہر کوئی تہجد ادا کرنے والا ایسے ہی نیت کرے گا جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور اپنے رب کے حضور قیام کرتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے زائد ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کی بڑی ہی سعادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام تہجد کی نماز کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل ترین نماز ہے وہ رات کی نماز تہجد ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اس کو بخش دوں، کون ہے مجھ سے اولاد مانگے میں اس کو اولاد عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے گھر مانگے، رزق مانگے، عزت مانگے، شہرت مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ خود بندے سے اس وقت فرما رہا ہوتا ہے تہجد کے وقت۔ اب اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے وہ بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں، اس کا جو آخری وقت ہے نا وہ اذان فجر ہونے سے پہلے تک ہے، اس سے پہلے تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کب شروع ہوگا یہ بات بڑی ہی سمجھنے والی ہے اور بڑی ہی اہم ہے۔ اب دیکھیں روٹین میں ہم اب 3 بجے اٹھ جاتے ہیں یا 2:30 بجے اٹھ جائیں گے یا 2 بجے اٹھ جائیں گے، یا رات بعض لوگ سوتے ہی نہیں، وہ سحری کر کے سوتے ہیں، اب وہ نماز تہجد کیسے ادا کریں؟ ان کے لیے بھی تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے نا۔ اس لیے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، تہجد کے وقت نا ہم جب نماز تہجد ادا کرتے ہیں اس کے بعد ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب جیسے کہ آپ نے بعض لوگوں کو صرف ایک ہی سورت آتی ہوتی ہے، سورت اخلاص، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز تہجد میں سورت اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ نیت سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، نیت آپ نے سن لی، سمجھ لی، اسی طرح آپ نے یاد کر لینی ہے، کیونکہ اس کے روحانی بڑے فائدے ہیں۔ تہجد کی نماز دل کو نور سے بھر دیتی ہے، جو شخص باقاعدگی سے تہجد ادا کرتا ہے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔
ہوتی ہے۔ یہ نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ رات کی تنہائی میں کی گئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ رات کا آخری حصہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر سنتا ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتی ہیں۔ بزرگان دین ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے اور اسے کامیابی کا راز سمجھتے تھے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں بھی آپ بیٹھ کر تہجد ادا کرتے تھے۔ آپ طویل قیام فرماتے، قرآن کی تلاوت کرتے، روتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتے۔ یہ عمل امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کرام تہجد کا اہتمام فرماتے، بہت پابند تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر لمبے قیام کرتے، قرآن پڑھتے، اللہ سے گریہ زاری کرتے۔ ان کی کامیابی اور عظمت کا ایک بڑا سبب تہجد کی پابندی بھی تھا۔ تہجد کی نماز صرف روحانی فائدے ہی نہیں دیتی بلکہ دنیاوی زندگی پر بھی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ اس سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، پریشانیاں کم ہوتی ہیں، انسان کے معاملات میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ تو تہجد کی نماز گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ جو ہم شب و روز گناہ کر لیتے ہیں نا، اس کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کفارہ بن جاتی ہے یہ نماز۔ سچی توبہ، رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو بندہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو تہجد پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ طریقہ سن لیں، کم از کم اس کی جو رکعتیں ہوتی ہیں یہ 2 ہوتی ہیں کم از کم، اور زیادہ سے جتنی چاہیں ادا کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے، دیکھیں کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنی چاہیں، لیکن بہتر کتنی پڑھنی چاہیے وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے اس کو آج نماز عشاء پڑھ لیے نا آپ نے، نماز تراویح ادا کی، نماز عشاء ادا کی، روزہ رکھنے کے لیے جب آپ اٹھتی ہیں یا اٹھتے ہیں تو جو لوگ سوتے نہیں وہ بھی یہ مسئلہ سمجھ لیں، نماز تہجد کے لیے سونا شرط ہے۔ اگر سوئے بغیر نماز پڑھیں گے تہجد کی تو وہ آپ کی نماز صرف نفل ہوں گے لیکن تہجد نہیں بنے گی۔ تہجد اگر ادا کرنی ہے، چاہے آپ 1 منٹ کے لیے سو جائیں، 5 منٹ کے لیے سو جائیں، آدھے گھنٹے کے لیے سو جائیں، چاہے 5 گھنٹے سو جائیں، اس کے لیے سونا شرط ہے۔ چاہے آپ 5 منٹ ہی کیوں نہیں سوئے یا سوئی، تو اس کے بعد آپ اٹھیں اور نماز تہجد ادا کریں اس طریقے کے مطابق جو طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے، کم از کم اس کی 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ جتنی آپ چاہیں 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ جو افضل ترین ہے وہ اس کی 8 رکعتیں ادا کی جائیں۔ تو یہ بات بڑی ہی آپ کے لیے سمجھنے والی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو صورتیں پڑھنی ہیں نا وہ بڑی ہی اہم ہے، اور اس کے بعد جو دعا پڑھنی ہے اکثر لوگوں کو اس دعا کا نہیں پتا ہوتا، اور اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ اب کتنی سی چیزیں میں نے آپ کو کئی چیزیں یہاں تک آپ کی کلیئر ہو گئی ہیں۔ دیکھیں تہجد کی پابندی کیسے کریں۔ تہجد کی پابندی کے لیے سونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سو لیں جتنا آپ کو، اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ کے جب چاہیں سو جائیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، اس کے لیے جو بات میں نے بتائی ہے نا کہ اس کے لیے سونا شرط ہے، تو سونا ضرور ہے، سوئے بغیر تہجد ادا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اہم بات اخلاص اور اللہ کی رضا طلب کریں۔ ابتدا میں آپ شروع میں 2 رکعتیں، آج آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، کل آپ 4 پڑھ لیں، پھر آپ 6 کر دیں، پھر آپ 8 تک لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو تہجد اور قرب الہی میں 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، اس میں صورتیں کیسے کیسے پڑھنی ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اور جب آپ اس میں صورت پڑھیں گے نا، تو جب 3 بار صورت کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 70 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے گا پھر یہ نماز ہم پڑھ کر کتنی ساری برکتیں حاصل کریں گے، اور دیکھیں اس کے ذریعے خود ہی تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہارے حالات بدل جائیں گے،
تم جو کچھ مانگتے جاؤ گے تمہیں ملتا چلا جائے گا، کیونکہ تہجد گزار جو بندہ ہے نا وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس کی دعائیں کبھی رات دیکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ راتوں کو گشت کے دوران لوگوں کے حالات بھی دیکھتے اور تہجد کا اہتمام بھی فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، ایک بوڑھی عورت تہجد میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ حضرت عمر یہ سن کر رو پڑے، فرمایا کہ یہی لوگ امت کی اصل طاقت ہیں جو راتوں کو اپنے رب سے لو لگاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، فرماتے تہجد کے بہت پابند تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے صالحین کو دیکھا کہ وہ رات کی عبادت کو دنیا کی ہر نعمت پر ترجیح دیتے تھے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ ہم تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ آپ نے فرمایا تمہارے گناہوں نے تمہیں باندھ رکھا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور تہجد کی اہمیت کا سبق دیتا ہے۔ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اٹھ نہیں پاتے تہجد کے وقت، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے گناہوں نے ان کو باندھ رکھا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں اب اس کے لیے یہ گناہوں سے کیسے نکلے گا وہ بھی میں آپ کو طریقہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے شدید پریشانی میں مبتلا تھا، کسی نے مجھے تہجد کی پابندی کا مشورہ دیا، میں نے مسلسل 40 دن تہجد ادا کی، اللہ سے دعا مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ نے میری مشکل آسان فرما دی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد مشکلات کے حل کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ ایک عظیم نعمت بھی ہے، یہ نماز ایک عظیم نعمت ہے جو ہر مسلمان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارکہ میں اس مبارک عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل ہوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت اور اس کی برکتیں حاصل ہوں، کیونکہ ہم اس میں بہت ساری خاص دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ کامیابی کا راز آپ کو دیے جا رہا ہوں۔ اس پر آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات آپ کو نصیب ہوتے ہیں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے جب نیت کی تکبیر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھ لیے، یعنی اللہ اکبر آپ نے کہا، 2 رکعت نماز کی نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، کانوں کو لگا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کو لگا کر ہاتھ آپ نے باندھ لیے۔ باندھنے کے بعد اب آپ نے ثنا پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جتنی چیزیں میں مکمل پڑھوں گا ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ آگے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ جب ثنا پڑھ لی نا پھر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب۔ میں آپ کو یعنی کہ بعض لوگ کہیں گے کہ اب میں نے تعوذ بھی پڑھنا ہے، تسبیح بھی پڑھنا ہے، ہاں میں بالکل اب ترتیب کے ساتھ پڑھتا جاؤں گا، آپ نے اسی طرح ہی پڑھنا ہوگا۔ میں اب شروع کرنے لگا ہوں، اب میں درمیان میں کچھ اور نہیں بولوں گا، صرف مکمل آگے پڑھتا جاؤں گا۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پہلی رکعت میں بتا رہا ہوں، پہلی رکعت آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی یوں پڑھیں گے، آپ نے نیت کر کے ہاتھ باندھے تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد اب آپ نے آگے سورت پڑھنی ہے۔ دیکھیں آمین آپ نے لازمی کہنا ہے، جس کی آمین، دیکھیں جب آپ آمین کہتے ہیں نا آپ للضالین کہتے ہیں تو اس پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو کہتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے گا۔ اور پھر اس کے اندر دیکھیں 4 حرف ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں پھر اس سے تمہیں ملے گا کیا؟ اس سے تمہیں بیماریوں سے شفا ملے گی، اس سے تمہارے رزق میں برکت آئے گی، اس سے تمہاری گھریلو تمہیں سکون نصیب ہوگا، اس سے گناہوں کی معافی مل جائے گی،
یہ 4 بڑے فائدے آپ کو ملنے والے ہیں۔ اس میں ہر دعا جلدی قبول، جو کہتے ہیں نا لوگ ہماری دعائیں رک جاتی ہیں، ہم کون سی دعا پڑھیں، کیسے دعا پڑھیں، تو پھر دیکھیں میں بالکل آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں نا تو یہ بالکل آسان سی مسنون دعا ہے۔ اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو آپ نے یہ نماز پڑھنے، اس سے ہوگا کیا، اس کا مطلب ہے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، یہ دعا ہے بالکل مختصر سی۔ اگر پھر بھی آپ کو اس طرح سمجھ نہ آئے کمنٹ کریں، میں آپ کو کمنٹ میں لکھ کر دے دوں گا۔ یہ کتنی آپ کے لیے سہولت ہے کہ ایسی یہ طاقتور دعا ہے جس سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، رزق بڑھ جاتے ہیں، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض۔ تو یہ بالکل آسان سی دعا ہے۔ اب جب آپ نے دعالین تک پڑھا نا، آگے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ ہاں بہتر ہے کہ آپ کو اگر اور صورتیں آتی ہیں تو آپ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورۃ اخلاص کو پہلی رکعت میں 3 بار پڑھیں، ٹھیک ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 بار آپ پہلی رکعت میں سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب پہلی مکمل کریں، رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے اب ثنا سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، ڈائریکٹ آپ نے الحمد شریف سے شروع کرنی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، پھر آمین بھی پڑھنی ہے، پھر آپ نے اسی سورہ مبارکہ کو سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں اگر تو کوئی اور صورتیں آپ کو آتی ہیں، چاہے آپ اس میں سورۃ رحمان بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کو اور صورتیں آتی ہیں وہ اور صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر نہیں آتی تو پھر آپ پہلی 2 رکعتوں کے اندر اس کو 3 بار پڑھیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اکثر یوں ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں 1 بار پڑھیں، دوسری میں 2 بار پڑھیں، تیسری میں 3 بار پڑھیں، چوتھی میں 4 بار پڑھیں، پانچویں میں 5 بار، چھٹی میں 6 بار، ساتویں میں 7 بار، آٹھویں میں 8 بار۔ 8 رکعتیں جو ہیں یہ مسنون ہیں، سنت ہے، یہ بہترین ہے۔ 8 پڑھیں، پہلے دن 2 پڑھ لیں، دوسرے دن 4 کر لیں، تیسرے دن 6 کر لیں، چوتھے دن 8 کر لیں، پھر آگے ہمیشہ 8 پڑھتے رہیں، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 8 پڑھ لی۔ تو یہ آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، اس سے عادت بن جائے گی تمہاری، تو اس لیے یہ آسان بھی ہے۔ تو جب آپ چاہے آپ تمام 8 رکعتوں کی 8 رکعتوں میں ہی سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بہترین طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، پہلی میں 1 بار، دوسری میں 2 بار، تیسری میں 3 بار، چوتھی میں اس طرح بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن ہر رکعت میں اگر 3 بار آپ سورۃ اخلاص کو پڑھتے جاتے ہیں تو الحمدللہ یوں سمجھنا ہے کہ ہر رکعت میں آپ کو 70 بار قرآن پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو کتنی پڑھیں؟ آپ 8 رکعتیں پڑھیں تو یہ بہترین ہے اور یہ سب سے افضل ترین ہے، تو اس لیے اس پر عمل کریں تاکہ آپ کو برکتیں ملیں۔ اب یہاں تک کافی چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ اب اس دعا کو جب 2 رکعتیں کر کے آپ پڑھیں، جب یہ نماز تہجد مکمل کریں تو پھر آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے، جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور اس دعائے مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ بالکل دیکھیں آسان سی دعا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آپ کو زبانی یاد بھی ہو جائے گی۔ اور اس دعائے مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف کم از کم اس کو آپ صرف اور صرف یعنی کہ 21 بار پڑھیں، بالکل مختصر سی ہے۔ اس سے جتنی میں نے بتائی ہیں نا انعامات، یہ سارے انعامات ملیں گے جب اس کو 21 بار پڑھ لیں۔ تو پھر اس کے بعد افضل ترین یہ ہے جو سب سے بہترین، اب بڑا استغفار جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی سید الاستغفار، اس دعا کے بعد سید الاستغفار کو 70 بار پڑھیں۔ درود پاک جتنا آپ سے آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ پڑھا جائے، چاہت کے ساتھ پڑھا جائے، آپ اتنی بار پڑھ لیں، چاہے آپ 10 بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھیں، کم از کم کوشش کریں۔ اگر چھوٹا پڑھ رہے ہیں تو اس کو 100 بار پڑھیں، اگر درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں تو اس کو 50 بار پڑھیں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں یا صلی اللہ علیہ نبی الامی پڑھ رہے ہیں یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ 3 کام آپ نے تہجد ادا کرنے کے بعد لازمی کرنے ہیں۔ ایک تو وہ دعا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سید الاستغفار پڑھنا ہے، وہ سید الاستغفار 70 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ 3 کام تہجد کے بعد جو شخص ماہ رمضان اس سال کرے گا، انشاءاللہ تعالی 3 دنوں کے اندر ہی
اس کی کایا پلٹ جائے گی، اس کی حالات بدل جائے گی، قسمت سنور جائے گی، زبان سے جو نکالتا جائے گا اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ خواتین کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، مردوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، ہر کوئی اس طریقے پہ عمل کرے۔ اور وہ سید الاستغفار کیا ہے؟ وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔